بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل، یعنی وہ دور جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہ کیا گیا تھا، اور اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری یعنی فرشتے، ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں سے ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا، جس کا نام ابلیس تھا۔ بہت ہی پرہیزگار۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی سال تک عبادت کی، اور اسی طرح زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی؟ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی اس عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ یہاں اس کو صالح کا لقب عطا کیا گیا اور اس کے درجات مزید بلند کیے گئے اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا 6 آسمان تک پہنچا۔ وہاں اس کو خازن کا لقب دیا گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلا لیا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے جب سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھ سے اپنے فضل کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ وہاں میں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو صرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ زمین پر فساد پھیل گیا تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد روکنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ یہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قید کیا اور کئی کو قتل کیا۔ اسی طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک مٹی سے زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونے لگا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسم عطا کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں پر خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے پوچھا اے عزازیل کس نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنائے ہے جبکہ مجھے آگ سے بنائے ہے، میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں تو بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔
اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ عزازیل جو اب ابلیس بن چکا تھا، اس نے کہا میرا رب مجھے اس روز تک مہلت دے جب سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر کر کے انسانوں کو ابلیس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کے قوموں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ پہلے تا قیامت موت سے مہلت، اور دوسری اہل زمین کو بہکانے کی قوت، اور تیسری حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اور چوتھی اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہیں یا ابلیس کے ساتھ۔